بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں سے مشورہ کرنے کے بعد ابو عبیدہ کو ہٹا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرف عبداللہ عتیق بن ابو قحافہ بجانب خالد بن ولید: السلام علیکم، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر پر سپہ سالار مقرر کر کے رومیوں سے جنگ کا حکم دیتا ہوں۔ تم اللہ عز و جل کی مرضی ڈھونڈنے اور خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے میں جلدی کرو، اور جن لوگوں نے خداوند تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر جہاد کیا تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ آیت لکھی: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم؟ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں سخت عذاب سے نجات دے دے؟ میں تمہیں ابو عبیدہ اور اس کی فوج پر حاکم مقرر کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ یہ خط لکھنے کے بعد نجم بن مفرح الکتانی کو دے کر روانہ کر دیا۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عراق کی طرف چلے۔ قریب ہی تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کو فتح کر لیں۔ جب انہیں یہ حکم نامہ ملا، آپ نے پڑھ کر کہا: اطاعت اور فرما برداری اللہ عز و جل اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ضروری ہے۔ آپ نے قادسیہ سے رات ہی کو عین التمر کے راستے سے کوچ کر دیا۔ ابو عبیدہ کو ان کی معزولی اور اپنے شام آنے کی اطلاع دی اور لکھا: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے افواج اسلام پر سردار مقرر فرما دیا ہے۔ جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں۔ والسلام علیکم۔ عامر بن طفیل دوسی کو، جو افواج اسلام میں ایک بہادر سپاہی تھے، یہ خط دے کر روانہ کر دیا۔ یہ خط لے کر شام کی طرف چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ارض و سما میں پہنچے تو فرمایا: لوگو، اس ملک کا سفر بغیر سیراب کنندہ چیزوں اور بدوں زیادہ پانی کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ پانی کی قلت ہے اور ہمارے ساتھ لشکر ہے۔ آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ رافع بن اسیرہ الطئی نے کہا: اے امیر، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو بہت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: خدا تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشے، جو تمہاری رائے میں آیا ہے بیان کر دو۔ انہوں نے 30 اونٹوں کو 7 روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا، ان کے منہ باندھ دیے، اونٹوں پر سوار ہوئے، گھوڑوں کو خالی ساتھ لیا اور چل دیے۔ جس جگہ پڑاؤ کرتے تھے ان میں سے 10 اونٹ ذبح کر لیتے تھے۔ ان کا پیٹ چاک کر کے جو پانی نکلتا مشکیزوں میں بھر لیتے تھے۔ جس وقت ٹھنڈی ہوا ٹھنڈا ہو جاتا تو گھوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ہر ایک پڑاؤ میں اسی طرح کیا۔ آخر اونٹ ختم ہو گئے اور وہ منزلیں بغیر پانی کے قطع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت بے تاب ہوا۔ قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع بن اسیرہ الطئی سے فرمایا: رافع، تمام لشکر جہاں بہا لب ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو سکے معلوم ہے؟ رافع آشوب چشم، آنکھ دکھنے میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا: اے امیر، جس وقت کرا کرم اور سوا کے مقام میں ہم پہنچ جائیں تو آپ مجھے اطلاع دیں۔ لوگوں نے چلنے میں سرعت سے کام لیا، تیز تیز چلنا شروع کر دیا کہ حتیٰ کہ اکثر سپاہی کراکر اور سوا کے مقام پر پہنچ گئے اور بعض پیچھے رہ گئے۔ رافع کو اس جگہ کی اطلاع دی گئی۔ یہ بہت خوش ہوئے۔ آپ اپنی امامہ کا پلہ آنکھ کے اوپر سے اٹھا کر اپنی سواری کو لیے دائیں بائیں پھیرنے لگے۔ لوگ آپ کے چاروں طرف حلقہ کیے آپ کے ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک جال پیلو کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ نے زور سے تکبیر کہی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔
پھر آپ نے کہا یہ جگہ کھودو۔ اہل عرب نے کھودنا شروع کیا۔ اچانک دریا کی طرح پانی کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ لشکر نے اسی جگہ پڑاؤ کر دیا اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ رافع کے ممنون ہوئے، پانی خود بھی پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ مشکیزوں میں پانی بھر کر جو لشکر پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے اونٹوں پر لاد کر چلے۔ پانی پی کر ان لوگوں نے دم میں دم آیا اور وہ بھی لشکر میں آ ملے۔ یہاں کچھ دیر آرام کر کے لشکر تیزی کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ ارکا کے مقام میں ایک روز کا راستہ باقی رہ گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سرے راہ ایک سرائے یعنی ایک ہوٹل بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ وہاں چند بکریاں اور اونٹ بھی موجود تھے۔ مسلمان اس غرض سے دشمن کا کچھ حال یا اپنی قوم کی خیریت معلوم چرواہے کی تلاش میں ہوئے۔ دیکھا تو وہ شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی شخص ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عامر بن طفیل ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی جلدی سے خبر دی گئی۔ آپ فوراً گھوڑے کو لے کر پویا کر کے پہنچے۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر آپ نے تبسم کیا اور فرمایا، ابن طفیل تم یہاں کس طرح قید ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر، میں ان سرائے والوں کے پاس اس مقصد سے آیا تھا کہ مجھے پیاس اور گرمی بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ اس شخص کے کچھ دودھ لے کر پیوں، مگر میں نے اسے شراب پیتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کے دشمن، حالانکہ شراب حرام ہے مگر تو اس کو ابھی بھی پی رہا ہے۔ اے امیر، اس نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ شراب نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ تم جھک کے دیکھو تاکہ اس کی بو اور رنگت سے تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ پانی ہے۔ اگر شراب ہو تو جو چاہو تم مجھے سزا دے سکتے ہو۔ میں اونٹنی سے اتر کر زانوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ گلاس کو سونگھ کر معلوم کروں کہ کیا چیز ہے۔ اس نے اچانک میری ایک لاٹھی جو ایک اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھا اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جھپٹ کر فوراً میرا بازو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ شاید تو محمد بن عبداللہ کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا آقا بادشاہ کے پاس سے نہ آ جائے۔ میں نے کہا، اہل عرب میں سے تیرا آقا اور مالک کون ہے؟ اس نے کہا، قداح بن واصلہ ہے۔ حضرت من میں 3 روز سے اسی حالت میں ہوں۔ یہ جس وقت شراب پیتا ہے تو مجھے سامنے بٹھا لیتا ہے اور پھر پیالے کا تلچھن میرے اوپر پھینک دیتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت عامر بن طفیل سے یہ قصہ سنا تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس کے سر پر زور سے تلوار کا ہاتھ مارا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور مر گیا۔ مسلمانوں نے اونٹ اور بکریوں کو تاراج کر دیا، سرائے کی بنیادیں کھود ڈالی اور آپ کو قید سے چھڑا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا میرا وہ خط کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے امامہ کے ایک پیج میں ہے، اب تک اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اسے لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کے پاس فوراً چلے جاؤ اور ہوشیاری سے رہو۔ یہ سن کر حضرت عامر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقدی کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم فرما دیا۔ ارکا ایسا مقام تھا کہ جو عراق کے آنے والے مسافروں کے واسطے خطرناک جگہ تھی۔ مملکت روم قاتلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے جہاں ایک حاکم رہتا تھا، جس وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج جہاں آئی تو آپ نے لوٹ مار کا حکم دیا اور اطراف و مضافات میں جو ملا لوٹ لیا گیا۔ باشندگان ارکا قلعے میں بند ہو گئے۔ یہاں حکمائے روم میں سے ایک حکیم رہتا تھا جس نے حکمت کے علاوہ دیگر علوم کے فن ملحمہ بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا اس کا رنگ فق ہو گیا اور کہا، اپنے دین کی قسم وقت آ گیا ہے۔ ارکا والوں نے پوچھا، کیسا وقت؟ حکیم نے جواب دیا کہ میں نے علم ملحمہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جو سب سے پہلے جھنڈا آئے گا وہ فتح اور نصرت کا جھنڈا ہوگا۔ رومیوں کی ہلاکت اور بربادی کا زمانہ قریب ہوگا۔ اس لشکر کو تم غور سے دیکھو، اگر اس کا نشان
جھنڈے کا نشان سیاہ، سپہ سالار چوڑا چکلا اور دراز قد، لہیم و شہیم اور شانے کشادہ قوی ہیکل، چہرے پر کسی قدر چیچک کے داغ اور گندم گو رنگ ہو تو شام کی جنگ کے لیے ان کا وہی سردار ہے اور اسی کے ہاتھ سے شام فتح ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو جیسا کہ حکیم شمعان نے ان سے بیان کیا تھا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہی نشان تھا۔ یہ لوگ اپنے اس حاکم کے پاس گئے اور کہا، آپ کو معلوم ہے کہ حکیم شمعان بغیر حکمت کے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ ہم سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا ہم نے منوعاً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ہماری رائے ہے کہ اہل عرب سے ہم صلح کر لیں اور اس طرح اپنے مال، اولاد اور گھر بار کو مامون بنا لیں گے۔ اس نے کہا کہ کل صبح تک آپ حضرات مجھے مہلت دیں تاکہ میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکوں۔ یہ شخص اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور حاکم وقت تمام رات اس بات پر غور و فکر کرتا رہا، چونکہ وہ ایک مدبر اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے اپنے دل میں نشیب و فراز اور موقع کی اہمیت پر نظر رکھ کر یہ سوچا کہ اگر میں رعایا کے خلاف کروں تو ممکن ہے کہ مجھے پکڑ کر اہل عرب کے حوالے کر دیں۔ یہ مجھے حتمی طریقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جنرل روبیز فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی فوج سے شکست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رعب و دبدبہ چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ تمام رات دل میں یہی باتیں کرتا رہا۔ صبح رعایا کو بلا کر کہنے لگا، اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عربوں سے صلح ہی کرنا چاہتے ہیں اور بعد از مصالحت ہم اپنے اسی شہر میں رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک شخص ہوں، تمہاری رائے میں جو آئے اس کے کبھی خلاف نہیں کر سکتا۔ ارکا کے جہاں دیدہ اور تجربہ کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور صلح کے متعلق عرضداشت پیش کی۔ آپ نے صلح منظور فرمائی اور ان کے ساتھ نہایت ملائم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر مدارات سے پیش آئے تاکہ باشندگان سخنا، حوران، تدمر اور قریتین بھی یہ سن کر اسلام کی حلقہ بگوش ہو جائیں۔ خندہ پیشانی سے اور خاطر مدارات سے پیش آنے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ یہ لوگ اسلام سے بہرہ مند ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹا لوں گا، جو لوگ ہمارے دین میں آنا چاہیں انہیں ہم قبول کر لیں گے اور جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر ہم جزیہ مقرر کر دیں گے۔ واقدی کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل ارکا سے 2000 چاندی کے درہم، 1000 سونے کے دیناروں کے دیناروں پر صلح فرمائی تھی اور صلح نامہ لکھ کر دے دیا تھا۔ ابھی آپ نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تھا کہ اہل سخنا نے بھی صلح کر لی۔ جس وقت اس کی تدمر والوں کو خبر ہوئی تو وہاں کے حاکم کو بھی کرنا نامی نے تمام رعایا کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی اطلاع پہنچی ہے کہ اہل عرب نے ارکا اور سخنا کو صلح کے ذریعے مسخر کر لیا ہے، اور میں نے اپنے ہی آدمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت صلح جو، عادل اور نیک طبیعت کے آدمی ہیں، فتنہ اور فساد کے خواہاں نہیں۔ ہمارا قلعہ اگرچہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کسی آدمی کی مجال نہیں کہ اندر گھس سکے، مگر ہمیں خوف ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کو نہ نقصان پہنچ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر ہماری قوم نے ان کو فتح کر لیا تو ہم صلح فسخ کر دیں گے، اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے معمور رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ رعایا کے آدمی یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے اسی خوشی میں ایک ضیافت کا سامان کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتنے میں یہاں پہنچ گئے، اہل تدمران کی خدمت اور مدارات میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور 3 اوقیہ سونے اور چاندی پر صلح کر کے صلح نامہ پر دستخط کر دیے۔ مصالحت اہل سخنا تدمر مع خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ان سے زاد راہ چارہ خرید کر حوران کی طرف کوچ کر دیا۔ واقدی فرماتے ہیں کہ عامر بن طفیل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ خط پڑھ کر ہنسے اور فرمایا، الحمدللہ، اللہ جل جلالہ اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں
سر آنکھوں کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ پھر تمام مسلمانوں کو آپ نے اپنی معذوری اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر ہونے کی اطلاع دی۔ انہی ایام میں آپ شرجیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں 4000 سوار دے کر ان کو بصرہ کی طرف روانہ کر چکے تھے، جنہوں نے وہاں پہنچ کر خیمے بھی نصب کر لیے تھے۔ بصرہ کا حاکم اس وقت روماس نامی ایک شخص تھا، جو خود بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک ایک نہایت بلند مرتبہ آدمی سمجھا جاتا تھا۔ یہ حاکم کتب سابقہ اور حالات مافیہا کا عالم اور نہایت ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ شام کے دور دراز شہروں سے رومی اس کے جسہ کو دیکھنے اور حکمت اور نصیحتیں کے کلام سننے کی غرض سے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ بصرہ کی آبادی اس وقت 12000 آدمیوں پر مشتمل تھی اور خوب آباد تھا۔ اہل عرب حجاز اور یمن سے یہاں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک خاص وقت اور موسم میں روماس کے لیے لوہے کی ایک کرسی بچھائی جایا کرتی تھی، جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جسم کو دیکھتے اور اس کے علم سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت شرجیل بن حسنہ نے بصرہ پر فوج کشی کی تو یہی موسم تھا اور لوگ کثرت سے ان کے پاس موجود تھے کہ اچانک شرجیل بن حسنہ کی فوج کی آمد سے بصرہ میں ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا، قوم کو زور سے آواز دی، سب نے متفق ہو کر اس کی آواز کا جواب دیا۔ اس نے کہا، باتیں کرنا چھوڑو تاکہ میں مسلمانوں کی فوج دیکھ آؤں، ان کی باتیں سنوں اور ان کا مطلب معلوم کروں۔ یہ کہہ کر شرجیل بن حسنہ کے لشکر کے پاس آ کر آواز دی، اے قوم عرب، میں بصرہ کا حاکم روماس ہوں، تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس وقت شرجیل بن حسنہ تشریف لائے تو ان سے کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی توریت اور انجیل کی پیشین گوئی سے موافق مبعوث ہوئے ہیں، ان کے صحابی ہیں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کیا کام کیا؟ آپ نے فرمایا، باری تعالی جل مجدہ نے ان کی روح قبض کر کے ان کے واسطے وہ جگہ تفویض کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ تھی۔ اس نے کہا، ان کی جگہ پر کون شخص مقرر ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کے بعد عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین ہوئے ہیں۔ روماس نے کہا، مجھے اپنے دین کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو اور یقیناً تم شام اور تمام عراق پر قابض ہو جاؤ گے۔ ہم تم سے یہ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کم آدمی ہو اور ہماری جمعیت بہت زیادہ ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے ملک کی طرف لوٹ جاؤ، ہم تم سے کسی طرح کا تعرض نہیں کریں گے۔ عربی بھائی، ابو بکر میرے دوست اور رفیق ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو مجھ سے کبھی نہ لڑتے۔ آپ نے فرمایا، دین کے متعلق اگر خود ان کے بیٹے اور بھتیجے بھی ہوں تو وہ ان کی بھی کبھی رعایت نہیں کر سکتے تا وقت کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کو کسی طرح کا ذاتی اختیار نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں اور ہمیں باری تعالی جل مجدہ نے تم سے جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ 3 امور میں سے جب تک ایک بات فیصلے تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہم کبھی نہیں جا سکتے۔ اول یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ جزیہ دو۔ ان میں سے ایک بات بھی منظور نہ ہوئی تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روماس نے جواب دیے کہا، مجھے اپنے دین اور ایمان کی قسم، اگر میرے قبضے میں ہوتا تو میں تم سے کبھی نہ لڑتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم حق پر ہو، مگر یہ رومی قوم جمع ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں ان کے پاس لوٹ کر انہیں سمجھاؤں اور ان کا عندیہ معلوم کروں۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہت اچھا، ذرا جلدی کیجئے، کیونکہ ہم آپ سے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، یعنی جنگ یا جزیہ یا اسلام، وہ ہم کر کے ہٹیں گے۔ روماس اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو جمع کر کے کہا، اے حاملین دین نصارہ اور اے بنی مل محمودیہ، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے ممالک میں اہل عرب کا آنا، تمہارے اموال کو لوٹنا، تمہارے سرداروں اور بہادروں کو قتل کرنا جو خود تمہاری کتابوں میں تحریر ہے، اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانہ اب قریب آ گیا ہے۔ تمہارے پاس نہ روبیس کے برابر لشکر اور نہ خود تم روبیس جیسے بہادر ہو۔ فلسطین کے میدان میں عرب کے ایک چھوٹے سے دستے نے اسے قتل کر دیا، اس کے بہادروں کو مار ڈالا اور باقیوں کو ہزیمت دے کر بھگا دیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک آدمی جس کا نام خالد بن ولید ہے ہم پر عراق کی طرف چڑھا چلا آ رہا ہے۔ ارکا، سخنا، تدمر،
اور ہوران نے اس نے فتح کر لیے ہیں اور وہ بہت جلد یہاں پہنچ جاوے گا۔ میرے نزدیک یہی بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اس عرب قوم کو جزیہ دے کر اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح اس بلا کو اپنے سر سے ٹال دیں۔ جس وقت اس کی زبان سے اس قوم نے یہ الفاظ سنے، آگ بگولا ہو گئے، اس کے قتل کا ارادہ کر لیا، مگر اس نے یہ حالت دیکھ کر فوراً کہنا شروع کیا کہ میں تو مذہب کے متعلق تمہاری حمیت اور غیرت دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ میں تمہارے ساتھ اور ان کے مقابلے میں سب سے پہلا جانے والا شخص ہوں۔ واقعی فرماتے ہیں کہ رومی یہ سن کر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اپنے لشکر کا شمار کیا، صابری زرہیں پہنے اور حملہ کا ارادہ کر دیا۔ شجیر بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر اپنے لشکر کو حسب ذیل تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گرے، اور وہ آنسو ہے جو خدا کے خوف سے جاری ہو۔ دشمن سے دل کھول کر لڑو، تیروں سے چھلنی کر دو اور تیروں کو مل کر ایک ساتھ چھوڑو تاکہ ضائع نہ جائیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے ڈرو اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے ہلہ بول دیا۔ ماجد بن رویم العبسی کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت شجیل کے اس لشکر میں موجود تھا۔ دشمن نے 12,000 جوانوں کے ساتھ یہ سمجھ کر اب بازی لے لی ہے، ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم ان کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل جتنی سفیدی، یا جیسے ارد پر سفیدی۔ ہم نے اس جنگ میں اس آدمی کی طرح جو موت اور سفر آخرت کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کر لیا تھا۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی، دشمن برابر سمجھتا رہا کہ وہ فتح حاصل کر لے گا۔ میں نے اسی حالت میں شجیر بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا پڑھ رہے تھے، اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، اے بزرگی اور اکرام والے، اے الہ العالمین۔ آپ نے فتح شام اور فارس کا وعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ اے اللہ، آپ اس کی مدد اور جو آپ کی وحدانیت کا قائل ہے کافر کے اوپر کیجیے، اور اے خداوند قوم کافرین پر ہمیں نصرت بخشیے۔ خدا کی قسم، شجیر بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعا کو ابھی ختم نہیں کیا تھا کہ مدد پہنچ گئی۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اپنے دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اب فتح ہوئی۔ اچانک ہوران کی طرف سے ایک اندھیری رات کی طرح گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں پیش رو گھوڑے دکھلائی دیے، پھر نشان اور جھنڈے معلوم ہونے لگے۔ ہماری طرف 200 سوار بڑھتے نظر آئے۔ ایک سوار زور سے آواز دے کر کہہ رہا تھا، شرجیل، اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت مبارک ہو، میں مشہور شاہ سوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے کی زبان پر جاری تھا، میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہوں۔ پھر قوم لحم اور قبیلہ جذام پہنچ گئے، ان کے پیچھے تمام لشکر آ گیا۔ نشان جس کا نام رایت العقاب تھا اور جس کو جناب رافع بن عمیرہ عطائی نے لیے ہوئے تھے دکھلائی دیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ واقدی کہتے ہیں کہ جس وقت رومیوں نے خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا۔ شرجیل بن حسنہ نے جس وقت خالد بن ولید کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، شرجیل، کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ ایک خاص موسم ہے، اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق جمع ہوتے ہیں؟ رومیوں کے لشکر اور سردار آتے ہیں، پھر نہ معلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو ماں ساتھیوں کے اس جگہ پھنسا دیا۔ شجیر بن حسنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق میں نے ایسا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ ایک سیدھے سادے خدا ترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہتھ کنڈوں اور موقعوں کی نزاکت اور چالاکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فوج کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ فوج نے پڑاؤ کیا اور ہر لشکری نے ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی کی۔ دوسرے روز بصرہ کے لشکر نے جنگ کی آمادگی ظاہر کی۔ آپ نے اپنی فوج ظفر موج سے فرمایا، بصرہ کے لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے گھوڑے اور آدمی سفر کی منزل سے چکنا چور ہیں، ہماری طرف بڑھ رہے ہیں،
تم بھی اللہ تعالیٰ کی برکت اور نصرت پر بھروسہ کر کے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ آپ نے میمنہ پر رافع بن عمیرہ الطئی کو اور میسرہ پر زرار بن الازور بن طارق کو، ایک کمسن اور بہادر شخص تھے جن کی ہوشیاری اور شجاعت کے کارنامے جگہ جگہ مشہور تھے، کھڑا کر دیا۔ پیدل پلٹن پر عبد الرحمن بن حمید العجمی کو سردار بنایا۔ لشکر زحف کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پر مسجب بن عتبہ کو حاکم کر کے تمام لشکر کے ایک طرف کھڑا کیا اور دوسرے ٹکڑے پر مزعور بن خانم کو سردار بنا کر دوسری جانب قرار کر دیا اور فرمایا جس وقت میں حملے کا حکم دوں تم فوراً گھوڑوں کو کدا کر حملہ کر دینا۔ واقعی فرماتے ہیں کہ آپ اور جناب عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو تلقین اور وصیتیں اور نصائح کرنے کے لیے باقی رہ گئے۔ چاہا کہ حملہ کریں کہ اچانک رومیوں کی فوج کی صفیں چری۔ ان میں سے ایک قوی ہیکل پوش سوار جس کے بدن پر سونے چاندی اور حریر یاقوت چمک رہے تھے نکلا۔ دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑا ہو کر عربی زبان میں ایک بدوی کی طرح کہنے لگا، اے گروہ عرب، میں بصرہ کا سردار ہوں، میرے مقابلے میں تمہارے سردار کے سوا کوئی نہ نکلے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ اس نے کہا، کیا آپ سردار ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سمجھتے ہیں اور یہ میری سرداری اور امارات اسی وقت تک ہے جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہوں۔ اگر میں باری تعالیٰ کی آج نافرمانی کر جاؤں تو پھر ان پر میری امارات بالکل نہیں رہ سکتی۔ رماس نے کہا کہ میں شاہان روم میں ایک بادشاہ اور عقلائے روم میں ایک عقل مند شخص ہوں۔ حق کسی صاحب بصیرت اور اہل علم پر مخفی نہیں رہ سکتا۔ میں کتب سابقہ اور اخبار مافیہا میں پڑھا اور علم ملحمہ میں بھی دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نبی قریش ہاشمی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا مبعوث کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص شراب پیے گا ہم اس پر حد جاری کرتے ہیں اور جو زنا کا مرتکب ہو اس کو درے مارتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو سنگسار کر دیتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کیا تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم حج کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ پر جہاد فرض ہوا؟ آپ نے فرمایا، اگر جہاد فرض نہ ہوتا تو تمہارے سے آ کر کیوں ٹکراتے، کیوں لڑتے؟ اس نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگ حق پر ہیں، میں آپ حضرات سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تاکہ آپ سے محفوظ رہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں قوم سے بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو تاکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم تم دونوں ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں شریک ہو جائیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں مسلمان ضرور ہو جاتا مگر مجھے خوف ہے کہ میری قوم کے لوگ مجھے قتل اور میرے حرم کو قید نہ کر دیں۔ البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دھمکا کر ترغیب دیتا ہوں، شاید خداوند تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھ سے بغیر قتال اور جنگ کے چلے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تم پر حملہ کرتا ہوں، تم بھی میرے اوپر حملہ کرو تاکہ تمہارے اوپر تہمت نہ لگ سکے اور اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور لشکریوں کو فن حرب کے خوب کرتب دکھلائے، حتیٰ کہ رماس نے آپ سے کہا کہ مجھ پر زور سے حملہ کیجیے تاکہ میں میدان سے بھاگ پڑوں۔ بادشاہ نے میری مدد اور کمک کے لیے ایک سردار ریحان نامی شخص بھیجا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کو کسی طرح نقصان نہ پہنچاوے۔ آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ اور اعلیٰ اس پر مجھے غلبہ اور فتح عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے رماس پر شدت سے حملہ کیا، رماس مقابلے سے بھاگا اور اپنی قوم میں جا چھپا۔ آپ نے تعاقب چھوڑ دیا۔ جس وقت رماس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے تمام حال پوچھا۔ اس نے کہا، اے قوم، عرب بڑے چست اور چلاک آدمی ہیں، تم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ یقینی امر ہے کہ وہ شام بلکہ تمام قلمروئے روم کے مالک ہو جائیں گے۔
تم خدا سے ڈرو، عربوں کی اطاعت قبول کر لو، اہل ارکا، تدمر اور حوران کی طرح ان کے امان میں آ جاؤ، میں تمہاری بھلائی اور بہبودی کا خواہوں ہوں۔ قوم نے جس وقت رماس کی زبان سے یہ الفاظ سنے اسے ڈانٹا، چاہا کہ قتل کر دیں، بلکہ اگر بادشاہ کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو فوراً اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ کہنے لگے جا گھر میں بیٹھ، عربوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ رماس کی جگہ چونکہ یہ عین خواہش تھی کہ وہ گھر چلا گیا اور دل میں کہنے لگا شاید اللہ تعالیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دے دے تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر جہاں آپ تشریف لے جائیں گے چلا جاؤں گا۔ اہل بصرہ نے رماس کے چلے جانے کے بعد ریحان کو اپنا حاکم مقرر کیا، اور جس وقت ہم مسلمانوں کی لڑائی سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں چل کر رماس کی معذوری اور تمہاری تقرری کے متعلق عرض کریں گے، کیونکہ تم رماس کی نسبت زیادہ بہادر اور عقل مند ہو۔ دریحان نے کہا تمہارا اس سے مقصد اور ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے لشکر پر حملہ اور ان کے سردار سے مقابلہ کرو، اگر تم نے ان کے امیر کو مار لیا